لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ مہر النساء شریف کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ قرآن مجید سورہ اسراء کی 23 نمبر کی آیت شریفہ کی جس کی ہم نے تلاوت کیا، اور اس کے بعد 24 نمبر کی آیت شریفہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ایج ان کی زیادہ ہو جائے، فلا تقل لهما اف، تو ان کے لیے اف بھی نہ کرو، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے اور ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کرو، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے شفقت اور عاجزی، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اپنے کاندھوں کو جھکائے رہو، وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہتے رہو، یہ دعا کرتے رہو کہ پالنے والے جیسے بچپنے میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہم پہ رحم کیا ہے، ویسے ہی تو بھی ان پہ رحم فرما۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب سے متعلق یہ مجلس اعزا منعقد کی گئی ہے، لہذا والدین اور بالخصوص والدہ کی عظمت سے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے بنیادی چیز کی یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں نے والدین کی عظمت اور اہمیت کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بہت ہی جامع ہے، اور اگر انسان اتنے پہ عمل کرے تو یقیناً والدین کی رسپیکٹ اور ان کی عظمت اور اہمیت میں یقیناً کوئی کمی نہیں رہنے پائے گی۔
اور چونکہ یہ آیت شریفہ ہے لہٰذا بہت واضح ہے کہ مثلا ایسا نہیں ہے کہ آدمی کا حدیث ہے معتبر ہے کہ نہیں ہے، اختلاف ہے، فلاں ہے، یہ وہ، لیکن خوب قرآن کی آیت ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، کلیئر ایک دم، اس میں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو میسج اس میں دیا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، اپنی عبادت کے لیے کہا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے۔ پھر اس کے بعد والدین کے لیے جو کہا ہے احسان کرو، ایک اگر وہ دونوں یا ایک تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے یا ان کے لیے اف بھی نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے نرمی اور رسپیکٹ سے بات کرو۔ 4 اپنے شانوں کو ان کے سامنے عاجزی اور شفقت سے جھکائے رکھو۔ 5 اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ پالنے والے جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے ویسے ہی تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ 6 چیزیں ہیں کہ جو والدین سے متعلق ان 2 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ یقیناً اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے والدین، کہ جو بچوں کی خلقت اور اس کے ساتھ تربیت اور پرورش کے اہم فرائض کو انجام دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ انجام دیتے ہیں بلکہ والدین اس نعمت کا نام ہے کہ جو اپنی اولاد کو کمال ترقی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یقیناً پہنچاتے بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو اس حد تک کمال تک پہنچائے گا کہ جتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، اپنی صلاحیت سے زیادہ اس کے لیے پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے، لیکن آیت میں ایک بہت اہم میسج ہے کہ جو کہ جسے کہا جائے کہ انڈائریکٹ میسج ہے لیکن بہت کلیئر ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب بھی والدین کی بات کی ہے، ماں باپ کی بات کی ہے، تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی بات کو توحید کی بات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس سے متعلق مفسرین کے درمیان بہت ساری گفتگو ہے، بہت ساری علتیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں، بہت ساری وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ہم بعض آیتیں بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسری آیت شریفہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ چوتھی آیت شریفہ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یا 5ویں آیت شریفہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق وصیت کی ہے، یعنی وہ والدین کی رسپیکٹ کرے، خیال رکھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آیت شریفہ جتنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں سب میں اللہ کی توحید سے متعلق، یعنی شرک نہ اختیار کرو، توحید اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اور اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، والدین سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال اس انداز میں والدین سے متعلق، خود قرآن مجید میں والدین سے متعلق اتنی جگہوں پہ گفتگو ہونا، اتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ، رسپیکٹ کرو، اتنی مرتبہ یہ کہا جانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ خود ایک میسج ہے کہ اللہ اس میسج کو کیوں بار بار کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں اس میسج کو پیش کیا
تو اس کو وہ مقام دیا کہ جب اپنی توحید یا اپنے شرک کے خلاف کہ ہم کو کسی کو ہمارا شریک نہ قرار دے، ایسی گفتگو کی، اس کے بعد پھر والدین کے رسپیکٹ کی گفتگو کی۔ شاید اس کی ایک وجہ، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مفسرین نے اس سے متعلق بہت ساری چیزیں، بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان در واقع دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ایک تو یہ انسان کا جسم، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ ساری چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس کہ اللہ جیسا چاہے گا ہم کو اس کے حکم کے مطابق اس جسم کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جسم اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی خلقت ہے۔ لیکن یہ جسم کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کو بنانے کے لیے یا اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے ذات پروردگار نے وسیلہ والدین کو بنایا۔ والدین ذریعہ بنے ہیں کہ یہ جسم وجود میں آئے یا یہ جسم پروان چڑھے۔ خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے وسیلے کے لیے والدین کا انتخاب کیا۔ دوسرا حصہ کہ جو انسان، در واقع انسان صرف جسم نہیں ہے، جسم جسے کہا جائے کہ ایک طرح سے ہارڈ ویئر ہے، اس میں خود انسانیت، اس کا مزاج، اس میں خود انسان کس سسٹم پہ عمل کر رہا ہے، کس نظام پہ عمل کر رہا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، کس راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ اس میں دوسری چیز ہے سافٹ ویئر کی۔ خوب اگر ہم اس نظام کے بارے میں بھی دیکھیں تو نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہم کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ اس میں کم و بیش نہیں کر سکتے۔ علم عقائد میں، توحید کے مراحل میں ایک مرحلہ جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ توحید تشریعی ہے، یعنی شریعت، قانون سازی کا حق صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ تو قانون بنانے والی ذات اللہ ہے، لیکن یہ جو قانون اللہ نے بنایا ہو، بنا کے بھیجا ہے، اس قانون کے مطابق اولاد کی تربیت کرنے کا وسیلہ یہ والدین۔ قانون بنانے والا اللہ، یوں کہا جائے کہ سافٹ ویئر بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے والدین کو وسیلہ بنا کے انسان کا جسم بنایا، یہ ہارڈ ویئر بنایا، اور پھر اس کے بعد سافٹ ویئر دیا، کہا کہ اب یہ تم اس سافٹ ویئر کے مطابق اس انسان کو لے کے آگے بڑھو، اس کو پروان چڑھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کو کمال کی طرف لے کے جاؤ۔ اگر والدین صحیح طریقے سے، اور یقیناً والدین اس کام کو کرتے ہیں کہ انسان کی تربیت کرے اپنے اولاد کی، تو یقیناً وہ اس تیزی کے ساتھ کمال پہ جائے، اور اس تیزی کے ساتھ وہ فلاح بہبود کی طرف جائے کہ لوگ دیکھ کے تعجب کریں اور اش اش کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں میں وسیلہ اور ذریعہ والدین ہیں، اور دونوں اہم ہیں، اور دونوں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے یا بنائے تو یہ غلط ہے۔ در واقع ان دونوں مسئلوں میں، ان دونوں چیز میں، چاہے انسان کے جسم کی خلقت ہو اور چاہے اس کے اندر اس نظام کو ڈالنا ہو اور نظام کے مطابق اس کی تربیت کرنا ہو، ان دونوں مسائل میں ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ جو قربانی دیتی ہے وہ ماں دیتی ہے۔ ماں کی قربانیاں باپ کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں، ماں کی محنتیں زیادہ ہوتی ہیں، ماں کی زحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں خلقت کے اعتبار سے تو ماں 9 مہینے کی مشقت اپنے فرزند کو اپنے بطن میں رکھتی ہے اور 9 مہینے کی مشکلوں کو برداشت کرتی ہے۔ وہ ماں ہے کہ جب یہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مشکلوں کو برداشت کرتی ہے۔ وہ ماں ہے کہ جس کی آغوش بچے کی پہلی اور اولین درسگاہ اور تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہ ماں ہے کہ جو قدم قدم پہ اپنی اولاد کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ماں ہے کہ جو قدم قدم پہ سہارا دیتی ہے۔ تو چاہے وہ جسم کی خلقت ہو، چاہے وہ کردار سازی ہو، دونوں مسئلے میں ماں کا رول بنسبت باپ کے رول کے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ نے جسم کی خلقت کے مرحلے کو ماں کے ذمے رکھا، تو وہیں گھر میں اولاد
زیادہ ماں کے رابطے میں ہے، باپ کے رابطے میں اتنا نہیں ہے، لہذا تربیت بھی زیادہ ماں کے ذمے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، والدین سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، تو ماں کی عظمت کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہم جلدی سے ماں سے متعلق ایک دو روایت پیش کریں اور پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں پیش کر کے گفتگو کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول سے سوال کیا، بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہم ایک جوان مرد ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ نے الحمدللہ ہم کو صحت دی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے جائیں اور اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کریں، لیکن ہماری ایک ماں ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ ہم جہاد پہ جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور جا کے اپنی ماں کے پاس رہو، اور اس کی قسم کہ جس نے ہم کو نبوت کے حق سے مبعوث کیا ہے، ایک شب ماں کے پاس اچھے طریقے سے مانوسیت کے ساتھ، یا یوں کہا جائے کہ شفقت کے ساتھ بہترین طریقے سے ماں کے ساتھ رہنا، یہ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں جہاد سے بہتر ہے۔ ایک رات ماں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ روایت اس وقت سے متعلق ہے جبکہ مستحبی جہاد ہو، کیونکہ قانون پروردگار کے مطابق جو ماں باپ کا حکم ہے اور ماں باپ کی جو اطاعت ہے وہ واجبات میں نہیں ہے، واجبات سے ہٹ کے اگر اولاد مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ماں باپ کے حکم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی رعایت کی ضرورت ہے، اور وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جس کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اولاد پہ باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا حق اپنی اولاد پہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی اطاعت کرے، یہ باپ کا حق ہے اولاد پہ۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ، ماں کا حق اولاد پہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تعبیر بیان کی کہ جس کو سن کے ایک طرف سے انسان خوش بھی ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے انسان تعجب میں بھی آ جاتا ہے کہ اتنی عظمت ہے ماں کی اور یہ مقام ہے۔ رسول فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، یہ بہت بعید ہے کہ انسان ماں کے حق کو ادا کرے۔ اگر اللہ انسان کو بیابان میں جو ریگ کے ذرے ہوتے ہیں اس کے برابر یا بارش کے قطرات کے برابر عمر دے دے اور یہ پوری مدت ماں کی خدمت کے لیے ماں کے سامنے کھڑا رہے اور یہ چاہے کہ وہ ماں کے حق کو ادا کر دے، تو ان ساری اتنی لمبی عمر میں بھی خدمت کر کے جو ماں نے اس کو اپنے شکم میں رکھا ہے 9 مہینے، اس کے ایک دن کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ ایک دن کے حق کو نہیں ادا کر سکتا۔ یہ عظمت ہے ماں کی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں یقیناً اپنے اولاد کے لیے بے انتہا محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، بے انتہا قربانیاں دیتی ہیں، تب کہیں جا کے ماں اپنے اولاد کو اس مقام پہ پروان چڑھاتی ہے اور اولاد اس مقام پہ پہنچتی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری، بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں اور اس کو پروان چڑھائیں، تو اب یہاں پہ ایک دوسری ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی ہر بچی کہ اگر آج کسی کی لڑکی ہے تو یقیناً کل کو کسی کی بیوی بنے گی اور کسی کی ماں بنے گی۔ تو اگر ایک طرف سے ماں کا عہدہ اتنا اہم ہے، بانوان اولاد ہم ماں کی رسپیکٹ کریں، ماں کے عہدے کو، اس کی اہمیت کو پہچانیں کہ اس کی کیا عظمت ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے، جو حدیثیں ہیں، اف بھی نہ کریں، ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسری طرف سے جو ہمارے درمیان ہماری اولاد ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ کل کو جب ان کو اتنا عظیم عہدہ ملنے والا ہے تو آیا اس عہدے کے لیے ان کے پاس آمادگی ہے کہ نہیں ہے؟
آغاز گفتگو میں ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنی ہی وہ تربیت دے سکتا ہے۔ اگر اپنے معاشرے کی بچیوں کو ہم اس طریقے سے پال رہے ہیں کہ جن کے یہاں بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، بہت اچھی فکر نہیں ہے، بہت اچھی تربیت نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی، بچوں کو کس مقام تک پہنچائے گی۔ یہ تو وہ اہم عہدہ ہے کہ جس کے لیے بہت باریکی کے ساتھ آمادگی کی جاتی ہے۔ اس کی مثال معاشرے میں ایسے ہے کہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص ہدف کے لیے، ان کی مثال بھی ماں جیسی نہیں ہے، ان کا دائرہ بھی ماں جتنا وسیع نہیں ہے، کسی خاص ہدف کے لیے کسی ٹیم کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کام کو انجام دے سکے، اس حق کو ادا کر سکے۔ تو جو لوگ کسی ٹیم کی تربیت کرتے ہیں ان کی تربیت اس سے اہم ہوتی ہے اور اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت تو صرف جس کی تربیت یہ کر رہے ہیں وہ تو صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں، لیکن ان کی تربیت بعنوان مربی ہو رہی ہے، ایک مربی کی تربیت ہے، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی ایک شعبے میں کسی کو کام کرنا ہو، زحمت کرنا ہو، تو اس کی تربیت کا یہ اہتمام ہوتا ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے بچوں کی اطاعت میں بھی تربیت کرتی ہے، عبادت میں بھی تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کے اخلاق کی بھی تربیت کرتی ہے، عقائد کی بھی تربیت کرتی ہے، دینداری کی بھی تربیت کرتی ہے، اخلاص و خوف خدا کی بھی تربیت کرتی ہے، معاشرے کے مسائل کی بھی تربیت کرتی ہے، اور سب کچھ اس کے ذمہ ہے، حتیٰ خوف خدا بھی ہو اس کی بھی تربیت کرتی ہے، مخلوق سے خوف نہ ہو اس کی بھی تربیت کرتی ہے۔ ماں ہوتی ہے کہ جو بچے کو شجاع بناتی ہے، ماں ہوتی ہے کہ جو بچے کے اندر یہ جذبہ قربانی کا ڈال دیتی ہے کہ وہ بچہ جا کے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اب دیکھیں کربلا کی مائیں کیسی تھیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بہتر سے بہتر ہوں تو ہمارے یہاں پہ اس بات کا خاص اہتمام انتظام ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں کی آج کی بچیاں ہیں، جو آج کی لڑکیاں ہیں، کہ کل انشاءاللہ مختلف چیزیں ہیں، ان مختلف جہات سے، مختلف اعتبار سے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ مثلا ایک بچی جس کے جب شادی کی عمر نزدیک ہو تو اس کی یہ تربیت ہو کہ وہ اپنا ہم سفر شریک حیات کیسے طے کرے، شادی کے بعد پھر جو فیملی لائف ہوتی ہے اس کی تربیت ہو، پھر اس کے بعد جو ماں کی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے تربیت ہو۔ پھر جب ماں کی تربیت ہوگی تو ماں اپنی اولاد کو اتنا عظیم، کیونکہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، اپنے پورے وجود کو وقف کر دیتی ہے کہ اپنی اولاد کو کمال تک پہنچائے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ نے اس ماں کے خلوص میں وہ برکت دی ہے کہ ماں اپنی مختلف روایات ہیں ماں کے لیے کہ جب ماں اپنے اولاد کے لیے حتیٰ جب تربیت کرتی ہے اس کا بھی اثر ہے، جو نیت ہے اس کا بھی اثر ہے، حتیٰ جو دعائیں کرتی ہے اس کا بھی اثر ہے۔ اور یہ تو ہم نے بعنوان مثال صرف ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ورنہ ماں کی عظمت کے لیے کتنی روایتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ماں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا دو اہم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ مشہور روایت جناب موسیٰ کی کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تمہاری ماں مر گئی ہے، اب تمہارے لیے دعا کرنے والی ذات نہیں ہے، اب ذرا اپنا خیال رکھنا۔ اور یہ بہت اہم تعبیر ہے اور بہت مشہور ہے علماء کے درمیان۔ ماں کا وجود خود اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کا وجود وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعائیں کرتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہر نہ کرے، اولاد کو نہ معلوم، اور ان دعاؤں کی برکت ہوتی ہے کہ جو اولاد تک کسی نہ کسی شکل میں پہنچا کرتی ہے۔ تو جب موسیٰ جیسے نبی سے اللہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ اپنا خیال رکھنا، تمہارے لیے دعا کرنے والی ذات اب نہیں رہی ہے، لہٰذا اب یہ تمہاری ماں چلی گئی ہے، اب تم اپنا زیادہ خیال رکھنا۔ لیکن دوسری طرف سے ماں اس ذات کا نام ہے، یہ ظاہری اعتبار سے ہے، دوسرے اعتبار سے، لیکن اگر سافٹ ویئر کے اعتبار سے دیکھیں، اگر اس کے ویلیوز و اقدار کے حساب سے دیکھیں، تربیت کے اعتبار سے دیکھیں، تو ماں اس ذات کا نام ہے جو کبھی مرتی ہی نہیں۔ ماں تربیت کے عنوان سے اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو اپنی اولاد کے اندر اس طریقے سے ڈال دیتی ہے کہ اس کا جسم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ماں کی تربیت باقی رہ جاتی ہے، ماں کی تعلیم باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بالخصوص جس خانوادے میں یہ حادثہ ہوا ہے
اور بالعموم جو افراد کی جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں وہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ان کی ماں کو طول عمر عطا کرے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو کبھی بھی ایصال ثواب میں، کبھی بھی نیک کام میں اپنی ماں کو فراموش نہ کریں۔ والدین کی قبر پہ جائیں، بالخصوص ماں کی قبر پہ جائیں، ماں کو وسیلہ بنائیں اپنی دعاؤں کے لیے۔ حتیٰ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر ماں کی قبر نہیں مل رہی ہے، نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ایک نشان بنائیں اور ماں کے قبر کی شبیہ بنا کے اس پہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے وسیلہ بنائیں اس کو۔ بہرحال یہ بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ جو ماں کی عظمت کے لیے موجود ہیں، اور کہ جس کے ذریعے سے ماں کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں اتنی عظیم شخصیت ہے تو وہاں پھر اس عظیم شخصیت کی جو افادیت ہے وہ ہماری تربیت پر منحصر ہے۔ اس لیے ماں کی تربیت کی، یا یوں کہا جائے کہ اپنے معاشرے میں خواتین اور لڑکیوں کی تربیت کی ہم ایسی کوشش کریں کہ آج کی لڑکیاں جب کل اس مقام پہ پہنچیں کہ ان کو ماں کے حق کو ادا کرنا ہو، ماں کے فرائض کو ادا کرنا ہو، تو ان کے سامنے پھر مشکل پیش نہ آئے، بلکہ وہ اس طریقے سے ماں کے فرائض کو انجام دیں کہ یہ فرائض معاشرے کو بھی پروان چڑھائے، قوم کو بھی پروان چڑھائے، اور فرزند کو بھی پروان چڑھائے۔ کسی جگہ ایصال ثواب کی ایک گفتگو میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ موت کی گفتگو ہے تو اس میں مثلاً 3 طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی جسم کی موت ہوتی ہے، ایک انسان کے کردار کی موت ہوتی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جسم کے اعتبار سے زندہ ہو، کردار مر گیا ہو سکتا ہے انسان کردار جسم کے اعتبار سے مر گیا ہو اور کردار زندہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جسم بھی زندہ ہو، کردار بھی زندہ ہو۔ تو بہرحال یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جسم سبب بنتا ہے کردار کو زندہ کرنے کا۔ تیسری جو زندگی ہے وہ قوم کی زندگی ہے، یا قومی موت ہے۔ یہ تینوں موت انسان پہ منحصر ہے، اور تینوں زندگی۔ اگر آپ ماں کی آغوش کو دیکھیں تو آغوش مادر میں انسان کو وہ تربیت ملتی ہے کہ جہاں پہ جسم بھی زندہ ہوتا ہے، انسان کا کردار بھی زندہ ہوتا ہے، اور وہ کردار اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ یہ کردار اپنی قوموں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کی مائیں کتنی عظیم مائیں، کربلا کی مائیں کتنی عظیم مائیں ہیں کہ جنہوں نے قوم کی اور مذہب کی اور دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کی حیات کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ویلیوز کی بات ہے، اقدار کی بات ہے۔ ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ صحیح و سالم ہو، لیکن بعض اوقات اگر ماں اس باریکی سے نہیں دیکھتی ہے تو پھر مشکل پیش آ جاتی ہے، اور اپنے بچے کے جسم کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جو اس کا نفس اور کردار ہے اس کی حفاظت بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کی ماؤں کی نگاہیں کتنی وسیع تھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جسم تو ختم ہونے ہی والا ہے، لیکن اگر آج کربلا میں ہم ان کو قربان کر دیں گے تو ہمارے بچے کا جسم تو قربان ہو جائے گا، سر تن سے جدا ہو جائے گا، جسم میں تیر لگیں گے، جسم میں زخم لگیں گے، جسم لہو لہان ہوگا، جسم زخمی ہوگا، جسم پہ مصیبتیں اور مشکلیں ہوں گی، لیکن ان کا جو کردار بچے گا، جو ان کا نفس بچے گا، جو اصل وجود بچے گا، وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ماں کی ذمہ داری یہ ہے بچے کی حفاظت کرے، تو حفاظت اس اعتبار سے کرے کہ جہاں بچے کی حیات زیادہ طولانی ہو، زیادہ لمبی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسم کی حفاظت کر کے زیادہ لمبی حیات نہیں ملا کرتی ہے، کردار و نفس کی حفاظت کر کے زیادہ لمبی حیات ملا کرتی ہے، زیادہ لمبی عمر ملا کرتی ہے۔ یہ باریکیاں ان بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جن کا مستقبل، جن کا کل ایک ماں کی شکل میں۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، بہت طولانی گفتگو کا ارادہ نہیں تھا۔ تو مسئلہ یہ جو سارے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف مسائل ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس بہترین مثال موجود ہے، اور سب سے بہترین مثال اس میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور نہیں کہ بچوں کی تربیت کی، قوم کی تربیت کی کوشش کی۔ ماں ہوتی ہی وہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کے اصل کی شکل میں ہے، بنیاد کی شکل میں ہے، مرکز اور سینٹر کی شکل میں ہے۔
لہٰذا اب اگر ماں کے اندر اچھے صفات ہوں گے تو بنیاد اور جڑ اور سینٹر میں اگر اچھے صفات آ گئے تو خود بخود ہر جگہ پہنچ جائیں گے، پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ لہذا صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو سیرت پیش کی ہے، جو کردار پیش کیا ہے، جس طریقے سے اپنی اولاد کو معاشرے میں پیش کیا ہے، بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن جو بی بی کا مشن تھا آپ کی اولاد نے اس مشن کو باقی رکھا، نہ یہ کہ باقی رکھا، پروان چڑھایا۔ اگر اولاد میں فرزند یعنی لڑکا امام حسن امام حسین ہو تو انہوں نے بھی دین کی راہ میں قربانی دی ہے، اور اگر لڑکیاں جناب زینب ام کلثوم ہو تو انہوں نے بھی دین کی راہ میں قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی دی ہے کہ جس انداز میں ماں نے دربار میں جا کے حق اور ولایت کو بچانے کی کوشش کی تھی، اسی انداز میں ثانیہ زہرا نے بھی دربار میں جا کے حق کو اور ولایت کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو یہ ماں کا عظیم کردار ہے کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اور ہم سب کے درمیان باقی رہتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ اس عظیم شخصیت اور اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے واقعی جس خوبی کے ساتھ تربیت کی اور پرورش کی اپنے اولاد کی، وہ دنیا کے لیے بے مثال ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، روایتیں ہیں صدیقہ طاہرہ سے متعلق، لیکن صدیقہ طاہرہ نے ہم کو بہت اہم درس دیا، اور یقیناً کربلا کی ماؤں نے یہ بی بی سے درس لیا ہوگا۔ آپ دیکھیں بی بی کے شہادت کے بعد آپ کی اولاد امام حسن امام حسین اور جناب زینب جناب ام کلثوم، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی۔ لیکن اس وقت کہ جب کہ بی بی مولا کائنات کے تحفظ کی اور اسلام کو اس وقت بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، منصب امامت اور ولایت کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، اس وقت بھی بی بی نے اپنے بطن میں اپنے ایک فرزند کی قربانی دی تھی۔ کتنی عظیم قربانی ہے۔ واقعی صدیقہ طاہرہ نے یہ درس ہم کو دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ دین کے حفاظت کے لیے ظالم قربانی مانگ کے تھک جائے، لیکن تم اگر ہمارے راستے پہ چل رہے ہو تو کبھی قربانی دیتے ہوئے مت تھکنا، اس لیے کہ قربانی کیا دینی ہے یہ حالات طے کرتے ہیں، یہ قربانی دینے والا نہیں طے کرتا ہے۔ لہٰذا جس وقت سیدہ کے دروازے پہ دق الباب ہوا اور یہ آواز آئی کہ ابو الحسن کو گھر سے نکالو، ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، صدیقہ طاہرہ کی مصیبت میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، آواز آئی کہ ابو الحسن کو گھر سے نکالو۔ بی بی دروازے پہ آئیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم ابو الحسن کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے منع کر دیا۔ وہ لوگ دروازے پہ دھکا دے رہے تھے، اور جب دیکھا کہ بی بی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں تو ایک مرتبہ یہ آواز آئی کہ دروازے میں ہم آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا جس گھر میں حسنین جیسے فرزند رہتے ہوں کیا تم وہاں آگ لگاؤ گے؟ عزیزان محترم آواز آئی ہاں ہم وہاں آگ لگا دیں گے۔ لو عزاداروں، یہ بات صرف کہنے کی نہیں تھی، لکڑیاں جمع کی گئیں اور فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی۔ لوگوں نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا۔ عزیزان محترم یقیناً آگ لگانے والے بہت بڑے ظالم مجرم ملعون ہیں، لیکن ہائے وہ مدینے کی بستی کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگ رہی ہے اور مسلمان خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آگ لگانے کے بعد وہ شقی کہتا ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ دروازہ کھل جائے، لیکن دروازہ کسی طریقے سے نہیں کھل رہا تھا۔ ہماری نگاہ پڑی تو ہم نے دیکھا فاطمہ مضبوطی سے دروازے کو پکڑے ہیں، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ اس شقی نے کہا کہ ہم نے ایک تازیانہ اتنی زور سے فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا کہ فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ اب جو فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا تو اس شقی نے دروازے میں دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ عزیزوں، بی بی کے پیچھے ایک دیوار تھی، آگے دروازہ تھا۔ رسول کی بیٹی اس دیوار اور دروازے کے بیچ میں دب گئی۔ عزیزان محترم فاطمہ غش کھا کے گر گئیں۔ جب ہوش آیا تو دنیا نے یہ تو دیکھا کہ بی بی کے بطن کا بچہ جناب محسن شہید ہو گئے تھے، لیکن بی بی کو ایک اور زخم تھا جس کو معاشرہ و کائنات نہیں دیکھ سکا۔ اس وقت آیا ہوا کہ جب آخری وقت امام علی غسل دے رہے تھے، ایک چیخ ماری۔ بعد میں جناب سلمان نے پوچھا کہ مولا
آپ درمیان غسل کیوں چیخے تھے؟ کہا رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ہمیں بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کی پسلیاں زخمی تھیں۔ اس عالم میں رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہ۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک